السلام علیکم سامعین، اس چینل پر پیش کی جاتی ہیں جرم و سزا اور تفتیش کی ناقابل فراموش سچی کہانیاں۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ رات کو جب میں سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو اچانک ماسٹر طیب علی کا چہرہ میرے تصور میں گھوم گیا۔ طیب علی نواں کوٹ کے اکلوتے پرائمری اسکول میں جماعت پنجم کو پڑھاتا تھا۔ آج صبح جب میں دھنی شاہ کے آستانے پر قانونی کارروائی میں مصروف تھا تو ماسٹر طیب علی بھی میرے ساتھ وہاں موجود تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ دھنی شاہ کے قتل کے سلسلے میں وہ رات کو میرے پاس تھانے آ کر کوئی اہم انکشاف کرے گا، لیکن جب تک میں تھانے میں بیٹھا رہا وہ نہیں آیا تھا۔ ذہن میں ایک خیال تو یہ بھی آیا کہ ابھی کسی پولیس اہلکار کو طیب علی کی طرف دوڑاؤں اور اسے فوراً اپنے پاس بلا لوں، لیکن پھر میں نے اس فوری خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ اس وقت رات خاصی آگے بڑھ گئی تھی۔ میں نے صحیح یہی جانا کہ طیب علی کی طرف کل صبح ہی کسی کو روانہ کر دوں گا۔ آئندہ روز دھنی شاہ کے پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ عموماً یہی دیکھنے میں آیا کہ فائنل اور ابتدائی رپورٹ میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، اور دھنی شاہ کی جو رپورٹ مجھے وصول ہوئی تھی اس میں میرے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ایک طرح سے وہ رپورٹ میرے اندازے کی تصدیق کرتی تھی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق دھنی شاہ کو کسی دیسدار آلے سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس کی موت کے وقت کا تعین 27 جولائی کی رات 11 اور 12 بجے کے درمیان کیا گیا تھا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا کوئی دستور تھا اور نہ ہی عدالت اس کو کوئی اہمیت دیتی تھی، لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر بند گلی میں کھڑا تھا۔ میں اس کیس کے سلسلے میں کوئی نیا قدم اٹھانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک ایمرجنسی پیش آ گئی۔ ایک معمولی سی بات پر دو دھڑوں میں ایسا تنازع اٹھا کہ ڈانگ سوٹے کے علاوہ بھالے اور کلہاڑیاں بھی چل گئی۔ دونوں پارٹیوں میں اچھی خاصی سر پھٹور ہو گئی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق درجن بھر افراد گھائل ہوئے تھے، جن میں 3 شدید زخمی تھے۔ خیریت گزری کہ دونوں پارٹیوں کے بندوں میں سے کوئی جان نہیں آ رہا تھا۔ یہ دشمنی نسل در نسل آگے بڑھی تھی۔ اس معاملے کو سیٹل کرتے ہوئے سپہر ہو گئی، چنانچہ وقتی طور پر دھنی شاہ مرڈر کیس کی طرف سے میری توجہ ہٹ گئی، اور جب دوبارہ اس جانب دھیان گیا تو سب سے پہلے ماسٹر طیب علی میری یادداشت میں گھوم گیا۔ اس اللہ کے بندے نے ابھی تک صورت نہیں دکھائی تھی۔ میں نے فوری طور پر اس کی سمجھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ASI اس وقت تھانے میں مصروف تھا۔ ہسپتال سے دھنی شاہ کی کٹھی بٹی ہوئی لاش بھی آ گئی تھی۔ دھنی شاہ کے ورثہ میں صرف ایک نام ہی دکھائی دیتا تھا اور وہ تھا حاجی گلزار کا نام۔ میں نے دھنی شاہ کی لاش گلزار کے حوالے کرتے ہوئے اسے تدفین کی اجازت دے دی اور اس کے ساتھ 2 کانسٹیبلز کو بھی آستانے کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ اپنی نگرانی میں سرکاری تالے کو کھول کر گلزار کو اندر داخل ہونے کا موقع فراہم کرے۔ علاوہ ازیں متذکرہ بالا کانسٹیبلز کو میں نے تاکید کر دی تھی کہ جب تک دھنی شاہ کی تجہیز و تکفین نہیں ہو جاتی وہ محتاط انداز میں آستانے پر موجود رہیں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ وہ سارا علاقہ دھنی شاہ کے عقیدت مندوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ جس بات میں آ کر کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کر سکتے تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی نیا محاذ کھل کر سامنے آئے۔ میں نے حفیظ راجپوت کو تھانے میں ہی مصروف رہنے دیا اور ایک ہوشیار قسم کے کانسٹیبل کو ساتھ دے کر ماسٹر طیب علی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کانسٹیبل کا نام امجد تھا۔ درمیانے قد اور مضبوط بدن کا مالک امجد میرا آزمایا ہوا پولیس اہلکار تھا۔ 1-2 معاملوں میں پہلے بھی میرے ساتھ رہا تھا۔ وہ نہایت ہی مستعد اور چاق و چوبند بندہ تھا۔ ہم ماسٹر طیب علی کے گھر پہنچے تو اس کے تھانے نہ آنے کی وجہ کھل کر سامنے آ گئی۔ اسے کل دوپہر سے تیز بخار تھا۔ اس کی بیوی نے ہمیں گھر کے اندر بلا لیا اور ماسٹر طیب کے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے بتانے لگی، میں نے رات کو بھی حکیم جی سے دوائی لا کر دی تھی لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ آج صبح بھی حکیم جی نے دیکھنے گھر پر آئے تھے۔ دوپہر تک تو ویسی حالت رہی، لیکن تھوڑی دیر پہلے بخار اترنا شروع ہوا ہے۔ اللہ انہیں حیاتی دے۔ میں اور تینوں بچے کل سے سخت پریشان ہیں۔ ماسٹر طیب علی کی بیوی کا نام فاخرہ بی بی تھا اور وہ خدمت گزار گھریلو عورت تھی۔ جلد ہی ہم ماسٹر جی کے پاس پہنچ گئے۔ وہ گھر کے ایک ہوادار اندرونی کمرے میں چارپائی پر پڑا تھا۔ بیوی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی معتدل انداز میں کہا، ذرا آنکھ کھول کر تو دیکھیں، تھانے دار صاحب آئے ہیں۔ میری دستک کے جواب میں جب فاخرہ نے دروازہ کھولا تو میں نے اپنا مختصر سا تعارف اور آمد کا مقصد اس پر واضح کر دیا تھا۔ اس کی سزا کے جواب میں ماسٹر جی نے فوراً دونوں آنکھیں کھول دی۔ مجھے اپنے سامنے موجود پا کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے جلدی سے کہا، اٹھنے کی ضرورت نہیں ماسٹر صاحب، تمہاری طبیعت ابھی پوری طرح سنبھلی نہیں۔ میں 2 باتیں کرنے آیا ہوں، ابھی واپس چلا جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ وہ سہارا دے کر اسے لٹا دے، لیکن کانسٹیبل کی حرکت سے پہلے ہی فاخرہ یہ فریضہ انجام دے چکی تھی۔ پھر وہ جلدی سے باہر نکلی اور اگلے لمحے ایک کرسی لے کر واپس آ گئے۔ یقیناً یہ کرسی وہ میرے لیے لے کر آئی تھی۔ اس نے کرسی کو چارپائی کے نزدیک رکھ دیا۔ میں نے کرسی سنبھال لی۔ کانسٹیبل میرے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس دوران ماسٹر طیب علی کی بیوی ایک مرتبہ پھر کمرے سے غائب ہو گئی تھی۔ میں نے سوال نظر سے ماسٹر طیب کو دیکھا۔ وہ نحیف اور معذرت خواہانہ انداز میں گویا ہوا، میں سخت شرمندہ ہوں تھانے دار صاحب
قیامت خیز بارش اور جہنم جیسے بخار نے مجھے آپ کی طرف جانے کا موقع نہیں دیا۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے میں تمہارے بارے میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہوں۔ میں نے اس کا جملہ مکمل کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہاری حالت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے اور تمہاری بیوی نے مجھے بہت کچھ بتا بھی دیا ہے، اس لیے زیادہ ندامت ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم تھانے نہیں آ سکے تو میں خود چل کر تمہارے پاس پہنچ گیا ہوں۔ اب بتاؤ تم کون سا انکشاف کرنے والے تھے؟ اس نے کوئی جواب دینے سے پہلے میرے عقب میں کھڑے کانسٹیبل کی طرف ایسی نظر سے دیکھا جیسے وہ اس کی موجودگی میں لب کشائی کرنے میں کوئی حرج یا قباحت محسوس کر رہا ہو۔ میں نے اس کا منشا سمجھتے ہوئے کانسٹیبل کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ جب ہم دونوں کے سوا اور کوئی کمرے میں موجود نہ رہا تو طیب علی کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ میں نے سوال نظر اس کی جانب دیکھا تو الٹا اس نے مجھ سے سوال کر دیا، تھانے دار صاحب کیا آپ نے پیر دھنی شاہ کے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے؟ نہیں، ابھی تک قاتل کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس نے ہر سر کو ہلکی سے اسباتی جنبش دی اور گھمبیر آواز میں بولا، دراصل اس کی طرف کسی کا دھیان جا ہی نہیں سکتا۔ کس طرف طیب علی؟ میں تقریباً اچھل پڑا۔ طیب علی کے اندازے نے میرے رگوں پہ میں تجسس کے ایک طوفان کو بیدار کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے یہی ظاہر ہوتا تھا وہ دھنی شاہ کے قاتل سے واقف ہے۔ اس احساس نے میرے دل و دماغ کو سنسنی کی لپیٹ میں پہنچا دیا۔ اس کا مطلب تھا وہ کوئی اہم انکشاف کرنے والا تھا۔ میرے اضطراری سوال کے جواب میں اس نے دھیمے لہجے میں مجھے بتایا، تھانے دار صاحب میں ہدایتہ جولاہے کی بات کر رہا ہوں۔ ہدایتہ جولاہا؟ نہ چاہتے ہوئے میری آواز خاصی بلند ہو گئی۔ وہ اسی دھیمی آواز میں مجھے تفصیل سے آگاہ کرنے لگا۔ 27 جولائی یعنی پرسوں مجھے ساتھ والے پنڈ جانا پڑ گیا تھا۔ آج کل اسکولوں میں موسم گرما کی چھٹیاں ہیں، اس لیے فرصت ہی فرصت ہے۔ میں نے جس پنڈ کا ذکر کیا ہے وہاں میرا ایک بہت گہرا دوست رہتا ہے۔ واپسی میں مجھے کافی دیر ہو گئی۔ یوں سمجھے کہ جب میں نواں کوٹ میں داخل ہوا تو رات اپنے جوبن پر تھی۔ میں نہر کا کنارہ پکڑ کر پیدل ہی اپنے دوست سے ملنے گیا تھا اور واپسی بھی نہر کے کنارے کنارے ہوئی تھی۔ پیر دھنی شاہ کا آستانہ تقریباً نہر کے کنارے واقع ہے اور یہ اتفاق ہے کہ مجھے اپنے گھر کی طرف آنے کے لیے اس آستانے کے قریب سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کی غرض سے رکا، پھر اسی نحیف آواز میں سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جب میں آستانے کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے آستانے کے داخلی دروازے میں سے ہدایتہ کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ میں آدھی رات کو اسے آستانے سے نکلتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اندرونی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اس کے قریب چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر چونک اٹھا۔ پھر جب اسے معلوم ہوا کہ میں نے اسے آستانے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو اس کی یہ حرکت حیرت اور خوف میں بدل گئی۔ مجھے شک ہے کہ ہدایتہ جولاہے کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہے۔ میں نے پوچھ لیا، تم اتنی رات کو کیا کرنے آستانے پر آئے تھے؟ اس نے تھوڑے تامل کے بعد جواب دیا، ماسٹر جی دراصل میرے بیٹے فرید کی طبیعت بہت خراب ہے، میں نے سوچا پیر صاحب سے دعا کروا لوں۔ میں نے استفسار کیا، کیا دھنی شاہ نے تمہارے بیٹے کے لیے دعا کر دی؟ اس نے بتایا، ہاں کر دی۔ شاہ جی سونے کے لیے تیار تھے لیکن میری پریشانی کی خاطر وہ حجرے سے نکل کر آئے۔ انہوں نے بڑی لمبی چوڑی دعا کر دی ہے، مجھے یقین ہے صبح تک میرا فرید بھلا چنگا ہو جائے گا۔ پیر صاحب بڑی کرنے والے ہیں۔ ہدایتہ کے جواب نے مجھے مطمئن نہیں کیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ کیا چھپا رہا ہے یہ فی الفور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور اس رات سے پردہ اٹھانے یا ہدایتہ کے جھوٹ سچ کا فیصلہ کرنے کے لیے آستانے کے اندر جا کر معلومات حاصل کرنا ضروری تھا، اور اس وقت میں اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ بخار کے باعث ماسٹر طیب علی میں خاصی نقاہت سرایت کر چکی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کو سستانے کی خاطر متوقف ہوا، پھر دوبارہ گویا ہوا۔ مجھے پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی۔ گھر میں بیوی بچے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے آستانے پر جا کر کسی قسم کی تحقیقی کارروائی میں وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور سیدھا گھر آ گیا۔ اگلے روز دھنی شاہ کے قتل کی خبر عام ہوئی تو میں بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی آستانے پر پہنچ گیا۔ ہدایتہ جولاہا مجھے کہیں دکھائی نہ دیا تو میرا شک یقین میں بدلنے لگا کہ دھنی شاہ کو پیش آنے والے واقعے میں ہدایتہ کا ضرور کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے۔ پھر میری آپ سے ملاقات ہو گئی۔ بولتے بولتے ماسٹر طیب علی کی سانس پھولنے لگی تو وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر لمبی اور گہری سانسیں لینے لگا۔ اسی وقت فاخرہ ایک ٹرالی اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس ٹرے میں پانی کا جگ، ایک گلاس، چائے کی بھری ہوئی پیالی اور چائے کے ساتھ کھائے جانے والے چند لوازمات موجود تھے۔ اس نے دیوار کے قریب سے تپائی نما ایک چھوٹی سی میز اٹھا کر میرے قریب رکھ دی، پھر ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹرے کو اس پائی پر سجا دیا اور بڑے مہمان نواز لہجے میں بولی، تھاندار صاحب میں اس وقت آپ کی باقاعدہ خاطر تواضع کا بندوبست تو نہیں کر سکتی، بس یہی روکھی سوکھی چائے ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، کیا چائے بناتے وقت تم نے اس میں پانی اور دودھ نہیں ڈالا؟ وہ الجھن زدہ نظر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی الجھن اور تذبذب میں بڑی معصومیت تھی۔ میں طیب علی کی قسمت پر رشک کرنے لگا جسے ایسی خدمت گزار اور بھولی بھالی سی بیوی ملی تھی۔ وہ میرے سنجیدہ مذاق کو بالکل بھی نہیں سمجھ سکی تھی۔ حیرت بھرے لہجے میں بولی، پانی اور دودھ تو ڈالا ہے جی، اس کے بغیر بھلا چائے کیسے بن سکتی ہے؟ میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، تو پھر تم اسے روکی سوکھی چائے نہ کہو، یہ تو بڑی ہری بھری اور شاداب چائے ہے۔ بے اختیار وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔
اس کی ہنسی میں بڑا ترنم تھا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یک بہ یک جل ترنگ بج اٹھے ہوں۔ اس کی آواز سریلی بھی تھی اور رسیلی بھی۔ اگر میں شاعر ہوتا تو فاخرہ کے دلکش و دلنشیں ہنسی پر پوری غزل کہہ ڈالتا، لیکن افسوس کہ میں شاعر تھا اور نہ ہی وہ ایسا موقع تھا کہ میں کسی بھی ہیلے بہانے سے فاخرہ کی تعریف میں چند کلمات ادا کروں۔ چنانچہ میں نے نہایت ہی خاموشی کے ساتھ فاخرہ کی ہنسی کی شیرینی اور آواز کی رنگینی کو اپنے سماعت میں ٹپکایا اور دوبارہ ماسٹر علی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسی لمحے فاخرہ شرماتی لجاتی ہوئی کمرے سے رخصت ہو گئی۔ یہ ماننا پڑا کہ ایک خوشتوار اور سبک رفتار عورت کسی بھی گھر کو نمونہ جنت بنا دیتی ہے۔ فاخرہ کا شمار بھی بڑے فخر سے ایسی عورتوں میں کیا جا سکتا تھا۔ اللہ کے بندے، میں نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے سے مخاطب کیا، جب مجھ سے تمہاری ملاقات ہو ہی گئی تھی تو مجھے اسی وقت حقیقت سے آگاہ کر دیتے۔ اس راز کے انکشاف کے لیے تم نے رات کا وقت کیوں مانگ لیا تھا؟ اس کی خاص وجہ تھی ملک صاحب، وہ بڑی رسانی سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کی سانس اب بڑے معتدل انداز میں چل رہی تھی۔ میرا شک ابھی پوری طرح یقین میں نہیں بدلا کہ ہدایتہ دھنی شاہ کے قتل میں ملوث ہے۔ میں پہلے اس سے مل کر چند ضروری باتیں کر کے اپنا اطمینان کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ بے قصور ہونے کی صورت میں وہ خام خواہ تفتیش کا نشانہ بن جائے، لیکن اس بخار نامراد نے اس بری طرح مجھے اپنی گرفت میں جکڑا کہ ہدایتہ سے ملنا تو درکنار، میں اپنے ہوش و حواس میں بھی نہ رہا۔ یہ ہے ساری کتھا۔ یہ کتھا اگر کل ہی میرے علم میں آ جاتی تو میں اب تک ہدایتہ جولاہی کی گردن دبوچ کر اس کی زبان سے سچ اگلوا چکا ہوتا۔ بہرحال میں نے جملہ دورہ چھوڑ کر چائے کی خالی پیالی کو ٹرے میں رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں ماسٹر جی، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ہدایت اللہ جولاہا اسی قصبے میں رہتا ہے۔ ہماری اگلی منزل ہدایت اللہ جولاہا کا گھر تھی اور اس کے گھر کی سمت قدم اٹھاتے ہوئے میرے ذہن میں ماضی کا ایک باب کھل گیا تھا۔ ماضی قریب کے اس باب کے مطابق کچھ عرصہ پہلے وہ خود مجھ سے ملنے تھانے آیا تھا اور اس نے پوچھا تھا، تھانہ دار صاحب، اگر کوئی شخص قتل کر کے خود ہی تھانے چلا آئے اور گرفتاری پیش کر دے تو اس سے کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ اب وقت آ گیا تھا کہ اسے اس سلوک کے بارے میں بتایا جائے۔ جس طرح کوئی گوالا دودھ ہونے سے قبل گائے بھینس کو تیار کرتا ہے، بالکل اسی طرح جب کسی مشتبہ یا مبینہ مجرم کو پوچھ گچھ کے لیے میرے سامنے لایا جاتا ہے تو اس سے پہلے ٹرائل روم میں اس پر تھوڑا سا کام کر لیا جاتا ہے۔ ہدایت اللہ جولاہے کو بھی اس کام سے گزارنے کے بعد مجھ تک پہنچایا گیا تھا۔ اس پر کی جانے والی محنت کے خاصے مفید اثرات مرتب ہوئے تھے۔ اس وقت وہ بڑا بیبا بدلہ بن کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے پہلو میں حوالدار دلدار علی بھی موجود تھا اور بڑی خوخار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا ادھر ہدایتہ نے میرے کسی سوال کا غلط یا نامناسب جواب دیا، ادھر حوالدار نے اس کا لہو پی لیا۔ میں نے روبدار آواز میں ہدایت اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہدایتہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے کچھ عرصہ پہلے تم ایک اہم بات پوچھنے میرے پاس آئے تھے اور میں نے تمہارے سوال کا جواب بھی دے دیا تھا، لیکن افسوس کہ میں اس وقت تمہیں کرسی پیش نہیں کر سکتا اور نہ ہی محبت سے بیٹھنے کا کہہ سکتا ہوں۔ مجھ سے کسی نرم رویے کی بھی تمہیں توقع نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ہی کسی اوبھگت کی امید، کیونکہ تم نے ان تمام اسباب کے تقاضے پوری نہیں کیے۔ اگر تم خود گرفتاری پیش کر کے تھانے چلے آتے تو دوسری بات تھی۔ وہ گھگھیا کر بولا، تھانے دار صاحب، آپ کو میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ خدا را مجھ پر سختی نہ کرے اور میری بات کو سننے سمجھنے کی کوشش کریں۔ غلط فہمی کے گھوڑے، میں نے کرخت نگاہ سے اسے گھورا۔ تم وقوع کی رات بلکہ وقوع کے وقت مقتول کے آستانے پر کیا کرتے پھر رہے تھے؟ اب مجھے بھی تم اپنے بیٹے کی بیماری کی کہانی نہ سنانا۔ ہرگز نہیں جناب، وہ قطعیت سے بولا۔ میں آپ کو ایسی ویسی کوئی کہانی نہیں سناؤں گا، میں تو آپ کے سامنے حقیقت کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یقین کریں، دھنی شاہ کا قتل میں نے نہیں کیا۔ میں تمہاری اس خالی خلی بات کا یقین نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ مجھے قائل کرنے کے لیے تمہیں ٹھوس ثبوت مہیا کرنا ہوں گے۔ ایک لمحے کے توقع سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، پہلے یہ بتاؤ تم کون سی حقیقت مجھ پر آشکار کرنا چاہتے ہو؟ جواب دینے سے پہلے گردن موڑ کے اس نے حوالدار کی طرف دیکھا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں تنہائی میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عزت اور بے عزتی والا معاملہ ہے۔ بات ختم کرتے کرتے اس کا چہرہ بجھ کر رہ گیا، جیسے وہ اندر سے ٹوٹ گیا ہو۔ میں نے لمحے بھر کو اس کی فرمائش پر غور کیا، پھر حوالدار کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں ہدایت اللہ کی اس درخواست نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ اپنا کوئی انتہائی ذاتی یا نجی معاملہ مجھ سے ڈسکس کرنے والا ہے۔ انسان اپنے اندر کی بات کہتے ہوئے ہی اتنا بے بس دکھائی دیتا ہے۔ جب صرف میں اور ہدایت اللہ ہی کمرے میں رہ گئے تو میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ اور جو بھی کہنا ہے مختصر اور مناسب الفاظ میں کہہ ڈالو۔ میں نے احتیاطاً مختصر سی شرط لگائی تھی، لیکن اس کا بیان طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ میں نے اسے روکنے اور ٹوکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ اپنے اندر کے زہریلے مادے کو بڑی اذیت ناک انداز میں اگل رہا تھا۔ یہ زہر فشانی، یہ حقیقت بیانی اتنی دلچسپ اور عبرت ناک تھی کہ میں پوری توجہ سے اسے سنتا چلا گیا۔ یہاں میں نے ہدایت اللہ کے بیان کے خلاصے کو اسی کی زبانی پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ
اس دنیا میں کیسے کیسے کردار سانس لے رہے ہیں۔ تھانے دار صاحب، وہ زخمی آواز میں مجھے بتا رہا تھا، پیر دھنی شاہ کسی شیطان سے کم نہیں تھا۔ جب اس کی حقیقت مجھ پر کھلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری بیوی سگی پوری طرح اس کے دام ہوس میں پھنس چکی تھی۔ میں اس معاملے میں سگی کو کچھ نہیں سمجھا سکتا تھا۔ یہ ایسا ہی ہوتا جیسے میں بارود کے ڈھیر پر بیٹھ کر دیا سلائی سے اٹکیلیاں شروع کر دوں۔ کوئی میری بات کا یقین نہ کرتا۔ دھنی شاہ بڑے اثر و رسوخ والا تھا۔ سب لوگ مجھے غلط سمجھ کر دھتکارتے تھے۔ اس طرح سگی اور بھی شیرنی بن جاتی۔ وہ میرے ہاتھ سے تو نکل ہی چکی تھی، پھر اسے کھل کھیلنے کا موقع مل جاتا اور مجھے یہ کسی طور گوارا نہیں تھا۔ ایسی زندگی سے تو موت ہی اچھی تھی۔ پھر میں نے سوچا جب مرنا ہی ہے ٹھہرا ہے تو کیوں نہ کچھ کر کے عزت کی موت کو گلے سے لگا لیا جائے۔ جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ دھنی شاہ کی شیطانیت صرف سگی تک محدود نہیں تھی۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی عورتوں کو پامال کر چکا تھا اور آئندہ بھی پتہ نہیں کتنی احمق اور بیوقوف عورتیں خوشی خوشی اس کے ہوس کی بھینٹ چڑھ جاتی۔ تو میں نے شیطان صفت شخص دھنی شاہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے کے بعد ہی میں آپ سے ملنے تھانے آیا تھا اور آپ نے میرے ایک اہم سوال کا بڑا تسلی بخش جواب دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا دھنی شاہ کو موت کی گھاٹ اتارنے کے بعد سیدھا آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، آپ کو اپنے قابل فخر کارنامے کے بارے میں بتا کر گرفتاری پیش کر دوں گا، پھر اللہ کو جو منظور۔ مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرا منصوبہ خاک میں مل کر رہ گیا۔ میں نے دھنی شاہ کے معمولات کو نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس وقت میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب مجھے پتا چلا کہ حاجی گلزار ایک رات کے لیے آستانے سے باہر کہیں جا رہا ہے۔ میں نے اسی رات کو اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے منتخب کر لیا اور پھر وقوع کی رات میں دھنی شاہ کے آستانے پر پہنچ گیا۔ جب میں نے بڑی احتیاط سے اس کے حجرے تک رسائی حاصل کر لی تو اچانک میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کوئی مجھ سے پہلے اس حجرے تک پہنچ چکا تھا۔ حجرے کے اندر سے ایسی آوازیں ابھر رہی تھی جیسے دو بھینسیں آپس میں بھڑ گئے ہوں۔ اٹھا پٹک کی یہ آوازیں بتاتی تھیں کہ اندر دو افراد بری طرح ایک دوسرے کو بچھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حجرے کا دروازہ بند تھا، لہٰذا میں جھانک کر اندر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں بیٹھے گئے کونے میں خاموش کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ اندر کیا ماجرا پیش آ رہا ہوگا۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا اور اندر سے ایسی آواز آنے لگی جیسے کسی منہ زور بیل کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ میں سمجھ گیا نبرد و آسماں دو افراد میں سے ایک نے دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اب یہ یقینی تھا کہ قاتل حجرے سے باہر آئے گا، لہٰذا مجھ سے سامنا لازمی تھا۔ میں نے کسی کی نظر میں آنے کی خاطر خود کو ایک طرف تاریکی کی اور میں چھپا لیا۔ اسی وقت حجرے کا دروازہ کھلا اور میں نے وہاں سے نمودار ہونے والے شخص کو فوراً پہچان لیا۔ وہ کوئی اور نہیں دھنی شاہ کا خدمت گزار حاجی گلزار تھا۔ کیا؟ میں ایسے اچھلا جیسے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ گلزار؟ جی ہاں تھانے دار صاحب، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ حاجی گلزار اپنے ہی رو میں حجرے سے نکل گیا تو میں چند منٹ تک مبہوت اور خاموش اپنی پناہگاہ میں کھڑا رہا۔ پھر میں نے حجرے کے اندر جا کر حالات کا جائزہ لیا اور پیر دھنی شاہ کو ذبح کیے ہوئے کسی بیل کی مانند حجرے کے فرش پر پڑے پایا۔ پھر میں وہاں ایک لمحہ نہیں رکا اور آستانے سے باہر نکل گیا۔ اسی وقت ماسٹر طیب علی سے میرا سامنا ہوا تھا۔ یہاں تک پہنچ کر وہ خاموش ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے تم نے دھنی شاہ کو قتل نہیں کیا؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ اچانک پھٹ پڑا۔ تھانے دار صاحب، میں بھی کتنا بد نصیب ہوں، جو سعادت میرے حصے میں آنا چاہیے تھی اس کا سہارا حاجی گلزار لے گیا۔ کاش میں پیر فرتوت سیاہ کرتوت دھنی شاہ کو اپنے ہاتھوں سے جہنم رسید کر سکتا۔ کاش یہ ایک معمہ تھا کہ گلزار نے اپنے پیر و مرشد کو یوں بے دردی اور صفاقی سے کیوں ذبح کر ڈالا۔ اس حیران کن سوال کا جواب صرف اور صرف حاجی گلزار ہی دے سکتا تھا۔